حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو ممانعت کر دی گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا خاص ضرورت کے کچھ پوچھے۔ اس وقت ہمیں اس بات سے خوشی ہوئی تھی کہ کوئی سمجھدار بدھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے کچھ پوچھے اور ہم سنیں۔ انہی دنوں ایک بدھو خدمت نبوی میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قاصد ہمارے پاس پہنچا تھا۔ اس نے ہم سے بیان کیا کہ آپ کا کہنا ہے اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے ٹھیک کہا، اس نے تم کو جو کہا ہے وہ بالکل حق اور سچ کہا ہے۔ اس کے بعد اس بدھو نے کہا، آپ بتلائیں کہ آسمان کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین کس نے بنائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ اس نے کہا، زمین پر یہ پہاڑ کس نے کھڑے کیے ہیں؟ اور ان پہاڑوں میں اور جو کچھ بنا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ اس کے بعد سائل نے آپ سے پوچھا، پس قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی اور اس پر پہاڑ نصب کیے، کیا اللہ ہی نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ پھر اس نے کہا، اس بدھو نے کہا، آپ کے اس قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم پر دن رات 5 نمازیں فرض ہیں۔ دن رات میں میرے محترم فرمایا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے ٹھیک کہا۔ اس نے کہا، قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی کہ اللہ نے ہی آپ کو ان نمازوں کا حکم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر بدھو نے کہا، آپ کے قاصد نے بیان کیا کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ بھی مقرر کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اس نے تم سے سچ کہا۔ اعرابی نے کہا، تو قسم ہے آپ کے بھیجنے والے کی، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ پھر اس عربی نے کہا کہ آپ کے قاصد نے بیان کیا تھا کہ سال میں ماہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ بھی اس نے سچ کہا۔ عربی نے عرض کیا، تو قسم ہے آپ کے بیچنے والے کی کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد عربی نے یہ کہا، آپ کے قاصد نے ہم سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم میں سے جو حج کے لیے مکہ پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی اس نے سچ کہا۔ راوی کا بیان ہے میرے محترم، یہ سوالات پوچھا اعرابی نے، پھر راوی جو بیان فرماتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ سوال و جواب ختم کر کے وہ اعرابی چل دیا اور کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں فرمایا کہ میں ان میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کمی کروں گا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میرے محترم، اس سے ہم سبق حاصل کریں، جو چیز اللہ نے ہمارے اوپر مقرر کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہماری طرف آئے ہیں وہ چیز ہم اس کو سر آنکھوں کے اوپر ہم اس کو قبول کریں، اپنے وقت پابندی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، زکوٰۃ کا وقت آ جائے تو ہم زکوٰۃ نکالیں، رمضان آ جائے تو ہم رمضان کے روزے شوق اور ذوق کے ساتھ ہم رکھیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت ایسے لوگ ہیں جو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں صرف فرضی زکوٰۃ نہیں بلکہ نفلی صدقات بھی دیتے ہیں۔ فرضی زکوٰۃوں پہ بات ختم نہ کریں کہ بس سال بعد میں یہ فرض زکوٰۃ نکالوں گا، اس کے بعد پھر میں نہیں نکالوں گا۔ اے محترم، اللہ نے تمہیں مال دیا، نفلی صدقات کرے، نفلی صدقات ایسے دے جو صدقہ جاریہ ہو، تاکہ تمہارے لیے قبر میں تم ہو، آخرت میں ہو، جب نام اعمال تمہارے سامنے آئے گا تم اللہ کے سامنے عرض کرو گے کہ اللہ میرے مرنے کے بعد یہ نیکیاں میں نے نہیں کیے۔ اللہ کریم یہی فرمائے گا میرے بندے تم نے نہیں کیے لیکن تم نے ایک صدقہ جاریہ چھوڑا تھا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہم سب کوشش کریں گے اس پہ۔ اللہ پاک ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔